بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ندائے اسلام کا پروگرام دینی مسائل اور ان کا حل۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ولی الرحمن قاسمی۔ آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے فرائض وضو قرآن کی روشنی میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور گزشتہ ہفتہ یہ بیان گزر چکا ہے کہ نماز پڑھنے کا اگر کوئی ارادہ کرے، نماز پڑھنا چاہے تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس سے پہلے وضو کرے۔ اب وضو کے اندر کن اعضاء کو دھونا فرض ہے اور کن اعضاء کو دھونا ضروری ہے کہ ان اعضاء میں سے بال کے برابر، ناخن کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے، وہاں تک پانی نہ پہنچے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، طہارت حاصل نہیں ہوگا اور آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرائض وضو کو بیان کیا ہے، اور ان فرائض وضو میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس عضو کو بیان کیا ہے وہ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ پہلا فرض یہ ہے کہ وضو میں سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وجوہکم کے اندر یہ وجہ کی جمع ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ، مواجہت کے اندر جو حصہ آمنے سامنے ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، اس حصہ کو دھوئے۔ اس سے مراد ہے پیشانی کے بالوں سے، یعنی جہاں سے پیشانی کے اندر بال اگنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یعنی کان کے جو نرم حصہ ہے، ایک کان کے نرم حصے سے دوسرے کان کے نرم حصے تک دھونا فرض ہے۔ دوسری جو فرض ہے، جس اعضاء کو دوسرے نمبر پر دھونا ضروری ہے، وہ ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کو کہنی سمیت، إِلَى الْمَرَافِقِ یعنی کہنیوں تک اپنے ہاتھ کو دھونا فرض ہے۔ اور اس کا مراد فقہائے کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ غایت مغیہ کا جو مسئلہ ہے اس کی جو صراحت کی ہے فقہائے کرام نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کو کہنی سمیت، یعنی کہنی کا جو گھرا ہے اس گھرا کے اوپر والے حصے تک دھونا ضروری ہے۔ یہاں اگر کوئی کہنی سے نیچے والے حصہ تک اگر دھوئے اور اوپر تک پانی نہ پہنچے، دھونے کے حکم میں کہنی کو اگر شامل نہ کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سروں کو مسح کریں۔ سر کو مسح کرنے کا جو مقدار ہے اس مقدار کو اللہ رب العالمین نے اگرچہ اس آیت کے اندر بیان نہیں کیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اگرچہ مجمل رکھا ہے، لیکن اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال اور بیان کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس اجمال کا جو بیان ہے، یہ بیان مختلف احادیث کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ گزر چکا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو الفاظ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے، وہ مسح علی ناصیتہ، کہ مطلب ناصیہ کے مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا ہے، اور ناصیہ کی جو مقدار ہے اس مقدار کو فقہائے کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ چوتھائی سر کے برابر ہے۔ یعنی اپنے سر کو اگر آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ کے اندر جو آتا ہے مقدار، وہی مقدار ناصیہ کا مقدار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو مختصراً فقہائے کرام نے یوں بیان کیا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھائی سر سے کم اگر مسح کریں گے تو احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک آپ کا وضو نہیں ہوگا۔
और आपके लिए नमाज पढ़ना और नमाज शुरू करना आपके लिए दुरुस्त नहीं होगा। आखिरी जो फर्ज है, जिस आज़ा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी हिस्से में बयान किया है कि उसको धोना फर्ज है, चौथे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान किया है वो अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैर को टखनों तक धोए, यानी उसके अंदर भी इलल काबैन इला है। इला जो गायत के लिए आता है, उसकी सराहत फुक़हा कराम ने और मुफस्सिरीन कराम ने जो बयान की है कि इला गायत के लिए है, और यहाँ चूंकि दोनों का गायत और मुहैया दोनों का जिन्स एक है, जिन्स एक होने की वजह से गायत या मुहैया के अंदर दाखिल होता है, इस एतबार से टखनों के ऊपर वाले हिस्से तक धोना जरूरी है, यानी टखनों यहाँ धोने के हुक्म में दाखिल है। अब ये जो 4 फराइज वजू हैं, उनमें से किसी भी उज़्व, जैसा कि पहले नंबर पर है चेहरों को धोना, दूसरे नंबर पर है हाथों को कहनियों समेत धोना, तीसरे नंबर पर है सर का मुसह करना, चौथे नंबर पर है दोनों पैर को टखनों तक धोना है। इन 4 आज़ा में से कोई एक उज़्व अगर खुश्क रह जाए या किसी एक उज़्व के अंदर अगर नाखून के बराबर, सर के बाल के बराबर थोड़ा सा भी अगर खुश्क रह जाए तो वजू नहीं होगा। उसका मतलब फर्जियत अदा नहीं होगी। फर्जियत अदा ना होने का मतलब यह है